الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين يعصب الدين وقاتل البررة المتقين وقاتل الكفرة الفجرة وعلى صديقة الكبرى فاطمة الزهراء بزعة خاتم النبيين وسيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وأبناء المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين الكرام بمحرمه الفداء الذي بوجوده وثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أبدا العابدين ودهر الداهرين. محفل میں مجلس میں جو بیماران ہیں بے شہر صاحب اور گھروں میں اسپتال موجود ہیں پروردگار سب کو شفایت کو دعا عاجل عطا فرمائے. مالک کائنات اس تحریک کے بانیان بزرگان محمین محفین عزاداران سادات کرام سب کو جوار مولا حسین علیہ السلام جل نصیب فرمائے. مالک کائنات کربلا پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. مجالس شروع عزاداری کی حفاظت فرمائے. مظلومین جہاں کی مدد فرمائے. عالم کفر و نفاق کو نابود فرمائے. حجت حق وارث بن حسین امام پاک کے ظہور میں تاج عطا فرمائے. ان کے آوار انصار میں ہمارا حشر نصیب فرمائے. صلوات ذات سبحان و تعالی نے کچھ ہستیوں کو اپنے لیے پیدا کیا تاکہ اپنی خلقت کے شاہکار قرار پائے اور انسان ان کو اسوہ بنا کر ان کو پیرو بنا کر ان کو رہبر و رہنما مان کر ان کے پیچھے چلے اور ان کی اقتدا کرے. مالک نے جہاں قرآن نے فرمایا کہ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور خوبصورت صورتوں کے ساتھ پیدا کیا. تبارک اللہ احسن الخالقین وہ اللہ انتہائی مبارک اور باعث برکت ہے باعث جود و سخا ہے جو احسن الخالقین ہے. تو ہم پوچھیں گے کہ پروردگارہ یہ جو آپ نے خوبصورت صورتوں میں خلق فرمایا ہے اور احسن تقویم میں خلق فرمایا ہے یہ وہی انسان ہے جو دوسروں کا خون بہاتا ہے؟ یہ وہی انسان ہے کیا جو لالچ کرتا ہے؟ یہ وہی انسان ہے جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے؟ کیا یہ وہی انسان ہے جو خود کو ہی خدا مانتا ہے؟ کیا وہی انسان ہے جو انا پرستی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے جس کے بارے میں تو نے کہا ہے ہم احسن الخالقین ہے یا جس کا ہم نے خوبصورت پیدا کیا ہے؟ مالک کی آواز آئی اگر ہماری قدرت کے شاہکار دیکھنے ہوں مدینے میں جا کر محمد و آل محمد کا گھرانہ دیکھیں. محمد و آل محمد کا گھرانہ سیدوں کا یہ گھرانہ ان میں ہر ہستی جو ہے وہ اللہ پاک کی قدرت تخلیق کے بھی شاہکار ہیں اور اللہ پاک کی صفات جلال و جمال کے بھی اظہار ہیں. تو عزیزان گرامی ان ہستیوں کو اللہ پاک نے عزت اور عظمت دی ہے اپنی طرف سے عزت و عظمت دی ہے. یہ نہیں کہ پہلے پیدا کیا ہو پھر انہوں نے کلمہ پڑھا ہو پھر انہوں نے محنت کی ہو پھر انہوں نے مقامات حاصل کیے ہوں پھر اللہ نے کہا ہو کہ چلو جب مقام اور منزلت حاصل ہو گئی ہے
تو ان کو جناب علی عزتیں دے دیتے ہیں، یا ان کو لوگ صاحب درود بنا لیتے ہیں، ان کو صاحب فضلت بناتے ہیں۔ نہیں، مالک نے ان کو اپنی جلال و جمال سے مزین کر کے ہی خلق فرمایا ہے۔ اس لیے یہ سوال جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں یا ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ کیا معصومین علیہ السلام جو ہے وہ ان کے اندر اس بات کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے پرہیز کرے، مثلا گناہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور ان کو یہ عظمتیں دی گئی ہیں یہ کسبی ہے، انہوں نے خود حاصل کی ہے کسب کر کے، یا الہی اور عطائی ہے کہ اللہ پاک نے یہ خصوصیتیں پہلے ان کو عطا کی ہوئی ہیں؟ تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ عزیزان گرامی، مالک نے ان کو پاک و پاکیزہ ہی پیدا کیا ہے، لہذا ان کی پاکیزگی اور ان کے مقامات اور ان کی صفات یہ کسبی نہیں ہے، یہ عطائی ہے۔ یہ اللہ ان ربک یخلق ما یشاء ویختار اسی بات کی نشانی کرتی ہے۔ آیت میں فرمایا تیرا رب جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے، اختیار فرماتا ہے۔ لہذا اختیار الہی کا نام پنجتن پاک کی ذوات قدسی ہے، انتخاب الہی کا نام پنجتن پاک کی ذوات قدسی ہے، آل رسول ہے، سادات کرام ہیں۔ وزن گرامی، یہ صاحب حسب بھی ہیں، صاحب نسب بھی ہیں۔ حسب کے بھی اعلیٰ جناب علی معراج پر فائز ہیں، نسب کے بھی اعلیٰ معراج پر فائز ہیں۔ اسی لیے ہم محرم میں جمع ہو کر سال میں کم از کم ایک مرتبہ سارے مسلمان مودت فی القربہ کے حامل اور دلوں میں آل رسول کو محبت رکھنے والے آ کر حسین کو اس لیے سلام کرتے ہیں، حسین کا نسب بھی اعلیٰ ہے، حسین کا حسب بھی اعلیٰ ہے، اور اسی وجہ سے رب سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو صاحب درود قرار دیا ہے۔ سرکار مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پاک امام نے ارشاد فرمایا من لم یسبق به حسبه لم یسبق به نسبه، جس شخص کو اس کا حسب آگے نہ بڑھا سکے، اس کا کردار، حسب سے مراد کردار ہے، اس کا کردار، اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کر دکھایا ہے، عملی میدان میں جو اعلیٰ پائے کا ہو، تو جس شخص کو اس کا کردار آگے نہ بڑھا سکے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ نسب کا اعلیٰ ہے لیکن کردار اس کا ڈاؤن ہے، تو پھر وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ رضا جنابی، جس کا نسب بھی پست ہو، مثلا حسب بھی پست ہو، نسب بھی پست ہے، حسب بھی پست ہے، وہ تو گیا اسفل سافلین میں ہے، اس کی زندگی تو بہیمانہ زندگی ہے، جانوروں والی زندگی ہے، بلکہ اس سے بھی پست ہے۔ ایک ہے حسب ہے، نسب نہیں ہے، یہ بھی ایک نقص ہے۔ نسب ہے، حسب نہیں ہے، یہ بھی نقص ہے۔ اور کمال یہ ہے حسب بھی اعلیٰ ہو اور نسب بھی اعلیٰ ہو۔ اگر کائنات میں ڈھونڈے تو یہ والی جو ہے گروہ آپ کو سیدوں کے گھرانے سے ہی ملے گا، جن کا حسب بھی سب سے اعلیٰ ہے، جن کا نسب بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ کیونکہ حسب کو دیکھے اللہ کے پاک رسول نے اعلان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے رب سبحانہ و تعالیٰ نے ولد ابراہیم کو منتخب فرمایا ہے، ولد ابراہیم سے ولد عدنان کو منتخب فرمایا ہے، وہاں سے جناب ہاشم کو منتخب فرمایا ہے، ہاں ہاشمیوں میں سے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا ہے، ہاشمیوں سے مجھے منتخب فرمایا ہے۔ تو سارے نسبوں کو اگر خلاصہ کرے تو ہاشمی النسب، اور اس سے آگے اگر جا کر جو ہے وہ ملاحظہ کرے تو رسول پاک کا جو نسب ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور جن کو رسول کہے منی، ان کا سلسلہ بھی رسول سے ہی ملتا ہے، ان کا نسب بھی رسول سے ہی ملتا ہے۔ اب رسول نے اعلان فرمایا فاطمہ بضعۃ منی،
خاتمہ کا میرے ساتھ تعلق منیت والا تعلق ہے، یعنی جو میرا نسب ہے وہی خاتمہ کا نسب ہے۔ اور فرمایا کہ حسن منی، حسین منی، علی منی، یہ سارے منیت کے رشتے میں ہیں، یعنی رسول اعلان فرما گئے ہیں اگر روئے زمین پر کل انبیاء اور رسولوں اور اولیاء سمیت اور کلمہ پڑھنے والوں سمیت سب کے شجرے ایک طرف رکھ دی جائیں اور ایک طرف سیدوں کا رشتہ رکھا جائے اور نسب رکھا جائے تو سیدوں کا جو نسب ہے وہ عرش تک جائے گا، محبوب کا نسب فرش تک جائے گا۔ تو حضرت ابھی یہ نسب میں اتنے اعلیٰ ہیں کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اولاد رسول میں سے قرار دیا ہے۔ بیٹے علی کے ہیں لیکن رسول کی اولاد قرار دیا ہے، کیونکہ تاکہ ان کا نسب سب سے بلند و بالا ہو جائے۔ تو نسب میں ایک بلندی ہے اور ایک حسب میں بلندی ہے۔ حسب اور نسب کی دونوں بلندیوں کو اللہ کے پاک رسول نے ایک ہی کلمے میں بیان فرمایا۔ وہ کس کے لیے بیان فرمایا؟ امام سید الشہداء کے لیے بیان فرمایا، اپنے پیارے بیٹے حسین کے لیے بیان فرمایا۔ مشہور و معروف امام سرکار کا یہ قول ہے، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہاں پر حسب بھی بیان ہے، مولا پاک کا نسب بھی بیان ہے۔ حسب کردار، نسب یعنی خاندان۔ تو حسین منی یہ حسین کے نسب کو بیان کر رہا ہے۔ رسول فرمایا کہ حسین کا نسب میرے والا نسب ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں، یہ حسین کا حسب بتا رہا ہے۔ حسین کا کردار اتنا اونچا ہے، رسول نے کہا یہ حسین کا کردار نہیں ہے، یہ میرا کردار ہے۔ تو حضرت گرامی کریموں کا خاندان ہے، کرم والوں کا خاندان ہے، کرم فرمانے والوں کا خاندان ہے، جس اور فطرتاً ہوتا یہی ہے، مگر یہ کہ کہیں بات غلط ہو جائے، لیکن فطرتاً ہوتا یہ ہے جن کا نسب اعلیٰ ہوتا ہے نا ان کا کردار ہوتا ہی اعلیٰ ہے، مگر کہیں کہیں کوئی چیز نکل جائے وہ اور بات ہے، وہ استثناء حاصل ہے اس کو، لیکن جن کا نسب اعلیٰ ہوتا ہے ان کا کردار بھی اعلیٰ ہوتا ہے، ان کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ لہذا میرے مولا کریم کربلا علیہ السلام کے کرم کے سلسلے میں اور کرم کے بارے میں بہت ساری روایات، بہت سارے واقعات، احادیث ملتے ہیں جس میں سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے کرم کے مظاہرے جو ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے۔ ایک جناب علی روایت میں ملتا ہے کہ عرب کا ایک اعرابی جناب علی مقروض تھا اور کسی کا اس نے دیا ادا کرنا تھا۔ دیا مثال طور پر کسی کو مار دیا ہوگا یا قتل کیا ہوگا یا ایسا کوئی سلسلہ جس کی وجہ سے اس پر دیا پڑ گیا تھا۔ اس زمانے میں 100 اونٹ کی اس کی قیمت تھی، 100 اونٹ اس کو دے دے تو گناہ اس کو معاف کر دیتے، اس کو قصاص سے نہیں لیتے، اس کو معاف کر دیتے، اس کو دیا کہتے ہیں۔ تو 100 اونٹ جو دیا ہے یہ اسلام میں بھی اس طرح سے رکھا گیا بعد میں، لیکن یہ دیا کس نے معین فرمایا تھا؟ یہ دیا سرکار عبد المطلب نے معین فرمایا تھا۔ یعنی دین اسلام میں کچھ ایسی شرعی حدود ہیں، قوانین ہیں جس کو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے جس کا آغاز فرمایا ہے، اور وہ دین اسلام میں بھی اللہ نے اسی طرح سے باقی رکھا ہے۔ سرکار عبد المطلب اس میں ایک دیا ہے، یعنی انسان کی دیا کی تعداد، اس کی مقدار کتنی ہو، تو وہ 100 اونٹ حضرت جناب علی عبد المطلب نے رکھا۔ دوسرا جو ہے وہ طواف کعبہ کے چکر ہیں کہ طواف کعبہ جو ہے وہ 7 چکر پر مشتمل ہے، تو یہ 7 چکر جو ہے یہ بھی سرکار عبد المطلب علیہ السلام نے معین فرمایا ہے، یہ ان کی معین کرتا شریعت ہے۔ بزرگان گرامی سمجھنا ہی آل رسول کی جن کے آباء و اجداد وہ ہیں جو خود بانی شریعت ہیں، اور رسول اولاد رسول بانیان شریعت کی اولاد ہیں۔ وغیرہ شریعت کے جو بنیادی اراکین ہیں وہ رسول اور رسول کے آباء و اجداد معین کر گئے ہیں، لہذا ان کے کلمے کے بارے میں جو سوچتا ہے اس کو اپنے کلمے کی تجدید کرنی چاہیے، بانیان اسلام ہے۔ تو یہ دیا اس کے اوپر پڑ گیا اعرابی پر، وہ آیا جناب علی مدینے میں آ کر مسجد میں اسے دیکھا اور اس نے ایک سوال کیا، مطلب جو بھی ملتا تھا اس سے سوال کرتا تھا
بھائی مدینے میں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ اس کا سوال تھا. تو اس سے پوچھتا وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ سخی فرزند زہرا ہے امام حسین علیہ السلام. دوسرے کے پاس گیا کہ بھائی یہ بتاؤ مدینے میں سب سے زیادہ مالدار اور سخی کون ہے؟ تو دوسرا بھی کہہ دیا حسین سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے. تو جب مسجد نبوی میں اس نے یقین کر لیا کہ سارے مدینے والے متفق ہیں کہ مدینے کے سردار، مدینے کے سخی، مدینے کا کریم اگر کوئی ہے تو حسین ابن علی ہے. تو گیا درائے حسین پر، بولا حسین کے دروازے پر تق الباب کیا. امام پاک باہر آئے، پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ میرے اوپر دیا ہے اور مقروض ہوں، تو دیا ادا ہو جائے میری جان بچی ہو جائے گی، مجھے تو جان کی پڑی ہوئی ہے. تو سب مدینے والوں نے آپ کا در ہی دکھایا ہے، یہیں سے تیری حاجت پوری ہوگی. تو امام مسکرائے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی ادھر جو ہے مہمان خانہ ہے، وہاں پر آپ بیٹھے، میں آ جاتا ہوں. تو وہ گیا مہمان خانے میں، تو وہاں پر اور بھی افراد موجود تھے، پہلے سے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں بیٹھا رہا. امام پاک تشریف لے آئے. اب امام علیہ السلام نے اعرابی سے کچھ گفتگو کی. یہ اعرابی جو ہوتے تھے وہ ایک طرح سے نا حاضر جواب بھی ہوتے تھے. تو اعرابیوں کے بارے میں بہت سارے قصے کہانیاں ہیں، مثلا تو کچھ بہت سارے لطائف بھی ہیں جو کہ رسول پاک کے بارے میں بھی. مثلا رسول پاک کے بارگاہ میں اعرابی حاضر ہوتے ہیں تو آپ ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. اعرابیوں سے حاضر جواب بھی تھے اور فوراً جواب دیتے تھے اور خوبصورت جواب دیتے تھے. جی تو یہ اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک اعرابی ہمیشہ رسول پاک کو انگور لیا کرتا تھا. انگور، خوبصورت انگور، صاف نئے فصل ہیں انگور، ہر ایک دو دن بعد آ رہا ہے اور ٹوکریاں بھر کے انگور آپ کو ہدیہ کر رہا ہے. تو ایک دفعہ اللہ کے پاک رسول نے دیکھا کہ یہ بندہ ہر روز آتا ہے اور اتنی لاتا ہے انگور میرے کو، اور جو ہے ظاہر ہے کہ. تو آپ نے پوچھا کہ اعرابی جناب علی یہ انگور کہاں سے خریدتا ہے اور اس کا خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا کیا خرچہ ہم نے تھوڑا پلے سے دے رہا ہے، خرچہ آپ کی ہی جیب سے آ رہا ہے. آپ مسکرائے آپ، اور آپ نے کہا کہ بھائی دیکھو اس کے جتنا خرچہ ہوا ہے اس کے اوپر چڑھا کے اس کو ہدیے کے طور پر اس کو واپس کر دو، اتنا زیادہ ہدیہ دے دیا. تو اعرابی اس طرح کے لوگ تھے کہ منہ پہ بات کیا کرتے تھے اور اس میں سکون کی کمی بھی. ایک اعرابی کے بارے میں موجود ہے کہ وہ جناب علی اس سے کسی بزرگ مولوی صاحب نے پوچھا، کسی بزرگ مولوی نے، کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خیر دنیا و آخرت ہے؟ اس نے کہا آپ نے بتایا، یعنی کھل کے کہتے صاحب نہ آپ نے بتایا، میں خود جاننے والا ہوں مثلا. تو یہ اعرابی تھا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ المعروف علی قدر معرفتی، کہ دیکھو میرے جد کا فرمان ہے کہ کسی سے نیکی کرو تو اس کی معرفت کے مطابق نیکی کرو. یہ خوبصورت، یہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ بطور سیرت ہے، بطور اسوہ ہے. رسول پاک نے فرمایا کسی سے نیکی کرو تو اس کی معرفت دین دیکھ کر نیکی کرو، کہ دین میں کتنی معرفت رکھتا ہے، کتنا دیندار ہے، کتنا دین کو ماننے والا ہے، کتنا دین کو جاننے والا ہے. دینی اقدار کے مطابق اس سے نیکی کرو. آپ نے فرمایا کہ معروف علی قدر معرفتی، کسی کے ساتھ نیکی جو ہے اس کی معرفت کے مطابق ہے. لہٰذا میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں. اگر ایک سوال کا صحیح جواب دے دیا تو 1/3 آپ کو مل گیا، تو دیا میں سے 1/3 آپ کو مل گیا انعام، بطور انعام. دوسرے کا بھی صحیح جواب دیا تو وہ دوسرا حصہ دے دیا. تیسرے کا بھی جواب دیا تو سارا کا سارا دیا کرے میں ادا کر دوں گا. تو ایک تو یہ کبھی کبھار معصومین اس طرح سے سوال کر کے جناب علی دیتے تھے اور جواب کو انعام کے طور پر دیتے تھے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ دینا چاہے تو اس میں کوئی بہانہ ڈھونڈے تو اچھی بات ہے. یعنی یہ اعرابی یہ نہ سوچے کہ میں نے جا کے مفت میں لے لیا ہے سارا کچھ، نہیں. اعرابی یہ سوچے کہ میں نے سوالوں کے جوابات دیے ہیں، امام نے اس کا عوض عطا فرمایا ہے تاکہ اس کے ذہن میں وہ شرمندگی نہ رہے. وہی شرمندہ جو مانگتا ہے وہ شرمندگی ہوتا ہے نا. لہٰذا
امام علیہ السلام نے پہلا سوال کیا، اور جب اس سے پوچھا کہ یہ اس طرح کا معاہدہ ہے تیرے ساتھ، اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ جیسے علم کے خزانے سے سوالات آ رہے ہوں اور ہم پنڈو لوگ اور دیہاتی لوگ اس کا جواب دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں لیکن ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ معاہدہ تو کر لیتا ہوں، اگر جواب دے سکوں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ خود ہی اس کا جواب دے دیں۔ مسکرائے سرکار، کہا یار اچھی بات کی، تو چلو ٹھیک ہے جناب، جواب کے لیے تیار ہو۔ فرمایا کہ ما ہوا افضل الشیء، کہ افضل شیء کیا ہے مومن کے لیے، نہیں سب سے افضل چیز جو مومن کے لیے ہے، افضل الاعمال، بہترین اعمال وہ کیا ہے؟ اس نے کہا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا سب سے بہترین عمل ہے، اللہ پر ایمان لانا سب سے بہترین عمل ہے۔ یعنی یہ اللہ پر ایمان لانا صرف قول نہیں ہے بلکہ یہ فعل بھی ہے۔ اس سے مراد ہے جو بندہ اللہ پر ایمان جس لمحے لاتا ہے اسی لمحے سے اس کی مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس کی بخشش شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہمارا جواب ٹھیک ہے۔ دوسرا کہ ما هو زینت الرجل، کہ مومن کی اور مرد کی زینت کیا ہے؟ یہ خوبصورت سوال تھا، مرد کے لیے کیا چیز باعث زینت ہے؟ آپ جواب دیا العلم مع الحلم، فرزند رسول کسی کے پاس علم ہو اور علم کے ساتھ حلم بھی ہو، علم ہو علم کے ساتھ حلم بھی ہو تو یہ مومن کے لیے اور انسان کے لیے باعث زینت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بھی یہ نہ ہو، مثلا کسی کے پاس علم کے ساتھ علم نہیں ہے یا علم علم دونوں نہیں ہے، تو عرض گزار ہوا کہ مولا المال مع البذل ہے، کہ مال ہو اور مال کو خرچ کرنے کا انسان کے اوپر اس کا سینہ بھی موجود ہے، دل گردہ بھی ہو کہ مال کو خرچ ہے، مالدار ہونا کافی نہیں بلکہ خرچ کرنے کا جذبہ بھی موجود ہو۔ کہا کہ ابن رسول اللہ اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اگر علم و حلم نہ ہو تو کم مالدار ہو اور خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو، یہ تیسرا آپشن تھا، اس نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ جناب علی فقر ہو، ظاہر کہ مالدار نہیں ہو تو فقیر ہی ہوگا، فقر ہو لیکن فقر کے ساتھ صبر ہو۔ اتنی خوبصورت جو ہے زندگی ہے کہ فقیر تو ہے لیکن صبر ہے، جزا فضا نہیں کرتا، ٹکرے نہیں مارتا، خودکشی نہیں کرتا، عزم و ارادے کے ساتھ چند روز زندگی کے گزارنے ہیں اس کو گزار لیتا ہے، اور فقر کے ساتھ صبر ہو۔ اب آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو عربی اپنے اس بات پہ اتر آیا، اس حضرت کا مولا اگر یہ نہ ہو آسمان سے کوئی آگ اتر آئے نیچے، آگ پر سے اور اس کو جلا کر راکھ کر دے، یہ تو جینے کے قابل نہیں ہے، کہ نہ علم و مروت ہے، نہ مال و سخاوت ہے، نہ فقر و صبر ہے، کچھ بھی نہیں تو اس کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ امام مسکرایا، اس کو سینے سے لگایا اور حکم دیا اس کی پورے دیہ کو ادا کیا جائے، اور جب تک یہ زندہ رہے 40 سال تو زندہ رہے گا، 40 سال کا سارا خرچے بھی حسین سے لے کے جائے نہ کریم کا خاندان۔ رضا گرامی، کربلا میں یہ جتنے جمع ہوئے تھے یہ سارے جو ہے کرم والے تھے۔ ایک عالم نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ کچھ افراد جو بعد میں امام کے ساتھ ملحق ہوئے ان میں ایک خصوصیت تھی، وہ خصوصیت ان کو کھینچ کے لائی ہے میدان کربلا میں۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ دوسروں کے لیے جینے کا جذبہ، خرچ کرنے کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ، کرم والا جذبہ۔ تو اس کی انہوں نے ایک شاید مثال دی ہے کہ حر جو لشکر یزید میں تھا اس کو اس کی سخاوت کھینچ کے لشکر حسین میں لے کے آئی۔ خوبصورت جو ہے اس طرح کے نکات ہیں۔ اسی طرح سے وہاب کلبی ہے جو عیسائی تھے، اور عیسائی جو ہے ابھی اس کی تاریخ شادی کی تھی، اس کو بھی اس کا کرم لے کے آیا ہے میدان کربلا میں۔ تو اس عالم بزرگ نے لکھا ہے کربلا میں جو بھی رستے میں حسین کے ساتھ ملحق ہوتے گئے گویا اس کی مثال انہوں نے یوں دی ہے کہ دیکھو ہزار گرامی، ایک سمندر ہے،
ایک سمندر ہے، سمندر میں کیا ہوتا ہے، جہاں جہاں سے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، مختلف پہاڑوں سے، مختلف ندیوں سے، پھر وہ جناب علی دریا کی صورت میں، ندیوں کی صورت میں آ کر سمندر میں مل جاتا ہے۔ خوبصورت مثال جو انہوں نے کہ کربلا حسین پاک وہاں موجود تھے اور جود و سخا کے سمندر وہاں موجود تھے، تو ظاہر ہے کہ جس میں جود و سخا کی کوئی خصوصیت تھی وہ دریاؤں اور ندیوں کی طرح بہتے آئے اور کرم اور سمندر علم و فقاہت اور سخاوت حسین ابن علی میں اپنے آپ کو ملا دیا۔ تو عزیزان گرامی، کرموں والے خاندان میں سے ایک مشہور خاندان جن کی اولاد کا میں نے آج ذکر مصیبت کرنی ہے، وہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا خاندان ہے۔ مدینے میں ایک حسین کریم تھے اور ایک عبداللہ ابن جعفر طیار کریم تھے کہ لوگ ان کے نام پر لوگوں سے قرضہ لیتے تھے، لوگ قرضہ دے دیتے تھے کہ بھائی عبداللہ دے دے گا ہمارے کھاتے سے، لوگ دے دیتے تھے اور ان سے کہتے بھائی آپ یہ فلاں آدمی مجھ سے وعدہ کر دیا ہے اور اتنا قرضہ لے، کہتے دے ہوئے اس کو۔ یہ مشہور ہے عرب میں، سخاوت مشہور ہے جناب عبداللہ علیہ السلام کی، اور اس سے بڑھ کر کیا سخاوت کا مظاہرہ ہوگا کہ جب حسین ابن علی مقتل کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو عبداللہ نے اپنے 2 لخت جگر ساتھ رکھے اور بیوی سے کہا، بیوی اولیاء سے کہا، ام المصائب سے کہ علی کی بیٹی اب جو جا رہی ہو نا تو ایک میرا شہزادہ محمد ہے، اس کو میری طرف سے، اور ایک شہزادہ اون ہے، اس کو اپنی طرف سے زہرا کے لال کا صدقہ اتار دے، زہرا کے لال پر نشاور کر دینا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے ذہن میں گونجتی رہی، اور اس بی بی سلام اللہ علیہ نے آج اس اون محمد پر ہم روئیں گے۔ ایک بزرگ عالم نے لکھا ہے کہ کربلا کے باقی شہیدوں پر رونے میں، مصیبت پر رونے میں ثواب اور ہے، اون محمد کی مصیبت پر رونے میں ثواب اور ہے، ثواب دگنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ فرمایا کہ ہر شہید شہادت کے بعد جب اس کا لاشا آتا تھا خیمہ گاہ میں، اس کی بہن آگے بڑھ کر روتی تھی، اس کی ماں آگے بڑھ کر روتی تھی، اس کے چاہنے والے آگے بڑھ کر روتے تھے، لیکن ایک اون محمد کا لاشا تھا، جب آئے نا مقتل سے میرے مولا حسین لے کر آئے ہیں جناب علی خیمہ گاہ میں، تو ماں بھی رونے والے نہیں تھے۔ جناب زینب کبریٰ سلام علیہا رویا نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے، ماں کا ممتا تھی، لیکن اس کو کچل دی بی بی سلام اللہ علیہ نے اس بنا پر کہ کہیں حسین سے شرمندہ نہ ہو جائے، کہیں حسین سے حیات مانی ہوتی تھی۔ تو اذان گھر میں آج کربلا کا میدان جو سجا تو بی بی سلام علیہ یہی کہا کرتی تھی، اور محمد ایسا نہ ہو کہ حسین کا اکبر مارا جائے اور تم زندہ رہو، ایسا نہ ہو قاسم مارا جائے تم زندہ رہو، ایسا نہ ہو چچا مارے جائے اور تم زندہ ہو۔ تم نے آج جناب جعفر طیار کی شجاعت دکھانی ہے، اپنے نانا جناب امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت دینی ہے، سب شجاعتوں کے وارث تم ہو، تم نے لشکر کو دکھانا ہے کہ ہم کس گھرانے کی شجاع اولاد ہے۔ بس عزادارو خلاصہ میں کر رہا ہوں، ایک دفعہ ان شہزادوں کو اجازت ملی، گئے مقتل میں، اتنی پاک اور خوبصورت اور نڈر اور بہادر سے جنگ لڑی کہ لشکر آدھا میں سردار ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ 2 جوان، یہ شہسوار کون ہے؟ تو جواب آتا تھا یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں۔ اللہ اکبر! لشکر میں ایک شکست کے آثار ظاہر ہوئے۔ ابو عمر سعد نے کہا چاروں طرف سے گھیر لے، کیونکہ اولاد علی اور جعفر طیار کو آسانی سے قابو نہیں کیا جا سکتا۔ روایت کے الفاظ ہے جب چاروں طرف سے جناب زینب سلام علیہ کے شہزادوں کو گھیرے میں لے لیا، ایک دفعہ اون کی آواز آئی ادرکنی یا اماں، اماں میرا سلام قبول ہو۔ ایک طرف سے محمد کی آواز ہے ادرکنی یا اماں، ماں میرا بھی سلام قبول ہو۔ مقتل نگاروں نے لکھا ہے ہر شہید جو آواز دیتا تھا وہ سرکار مولا مظلوم کربلا کو آواز دیتا تھا، لیکن یہ 2 شہزادے انہوں نے اپنی ماں کو آواز دی ہے کیونکہ ماں نے ان کو صدقے کے طور پر اتارا تھا۔ بس ہزاداروں سید الشہداء ان دونوں کے لاشیں انور کو لے کر آئے خیمہ گاہ کے باہر۔ صحن خانہ میں جب کسی شہید کا لاش پہنچ جاتا تھا اس کی وارث آ کر اس پر گریہ کرتی تھی، لیکن میرے مولا نے دیکھا کہ جناب زینب خیمہ گاہ کے اندر ہے اور باہر نہیں آ رہی
اٹھائی. ایک دفعہ غازی شہنشاہ سے کہا کہ بھئی عباس جا کر پتہ کرنا بہن زینب کا, کہیں بچوں کی شہادت پر جان آفرین کے سپرد نہ کر دی ہو میری بہن نے. ایک دفعہ غازی شہنشاہ نے کیا منظر دیکھا کہ آواز آئی آقا و مولا حسین, بہن زینب سجدے میں موجود ہے اور شکر ادا کر رہی ہے, پروردگارا تو نے میرا صدقہ قبول کر لیا ہے. بس عزادارو, کربلا میں جب 11 محرم کو بیوی گزری ہے, اپنے بچوں کو نہیں روئی, حسین پر روتی گئی. کوفہ میں بھی حسین پر روتی رہی, شام کے زندانوں میں بھی حسین اور آل حسین پہ روتی رہی. جب سرحائے شہداء آئے تو اپنے بھائی حسین کو روتی رہی. روئی کب زینب؟ جب آئی مدینہ واپس اور جناب عبداللہ جعفر طیار کے گھر میں واپس گئی تو ایک دفعہ اس حجرے میں گئی جہاں پر اور محمد رہا کرتے تھے. کبھی شہزادوں کے پیراہن بیوی کو نظر آیا, کہیں شہزادوں کے امامے بیوی کو نظر آئے, کبھی ان کے مسلح بیوی کو نظر آئے. ایک دفعہ دونوں کے مسلح اور امامے سینے سے لگائے, ماں کی ممتا جاگ گئی. کہا اور محمد ماں کو معاف کرنا, میں زہرا کے بیٹوں کو روتی رہی. اللہ بارہ ہر ذکر پاک کی صدق میں تمام حاضرین کی حاجت روائی فرما. مالک سب کی مشکل کو شائع فرما. مالک تمہلا بیماران کو متنسی کو شفا کل واجب عطا فرما. بے اولادوں کو اپنے خزانہ غیبی سے اولاد صالح نرم عطا فرما. اور محمد علیہ السلام سے دستوں جو جوانوں کی حسن کے بعد کو اولاد نرم و صالح عطا فرما. جو بے روزگار ہیں پروردگار ان سب کو صاحب روزگار فرما. سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما. شر و فتن زمان آسمان زین بلا سب کو محفوظ فرما. اس طرح کے بزرگان سادات کرام بانیان مرحومین مقنع اور اسے مقبول کی اولاد پروردگار سب کو غریق رحمت فرما. مالک کچھ زیادہ التماس دعا کی ہے کر بین کے سلسلے پروردگارا ان کے لیے نیک وسائل مہیا فرما. رکاوٹوں کو مالک کائنات دور فرما. سب کو کربلا نصیب فرما. حجت حق والد امام علیہ السلام کے ظہور میں تاج عطا فرما. مولا کے چہرے نور کی ہم سب کو زیارت نصیب فرما. مولا کی قبر میں شہادت نصیب فرما. صلوات